علی بھائی اگلا سوال ہے، کرونا وائرس کی آزمائش سے لڑنے کے لیے ہماری فرنٹ لائن وہ دلیر ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو اپنی جان کو رسک میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مصروف عمل ہیں الحمدللہ۔ اس کانٹیکس میں پوچھنا یہ تھا کہ ڈاکٹرز کو جو میڈیکل کٹس دی گئی ہیں ان میں چہرہ ڈھانپنے والے ماسک بھی شامل ہیں، لیکن ان ماسک کو بغیر داڑھی والے چہرے کے اعتبار سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کیا ایسی ہنگامی صورتحال میں کوئی ڈاکٹر وقتی طور پر اپنی داڑھی منڈوا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایسے ڈاکٹرز کو، پیرامیڈک سٹاف کو اور نرسوں کو جو واقعی اپنی جان دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم لوگ تو کوارنٹین ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، اور وہ تو ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ جراثیم فرسٹ ہینڈ ان کے پاس سامنے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، انہیں استقامت کے ساتھ یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض لوگوں کی یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ ہم نوکری چھوڑ دیں گے۔ تو ابھی تک تو مفت خوریاں کر رہے تھے، اور اب جب اس قوم پہ مشکل وقت آیا اور تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نوکری چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں آپ موت کو تو نہیں ٹال سکتے۔ مضبوط قلعوں میں بھی سورہ نساء میں آتا ہے کہ موت تو تمہیں مضبوط قلعوں میں بھی آ کے رہے گی، اس کو نہیں تم ٹال سکتے۔ یہ تو آپ نے وہی منافقین والی روش اختیار کر لی ہے جو سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ منافقین یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل نہ ہو، نہ یہ جاتے نہ وہاں پہ قتل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کی موت لکھی ہوتی ہے اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے آتے۔ تو موت نہیں کوئی ٹال سکتا، تکلیف بھی کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہمیں ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ باقی یہ جو ان کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، پہلے تو خوش نصیبی ہے اگر کسی کو کٹ مل گئی ہے، ورنہ تو اس وقت جو ہمارے ملک کی حالت جا رہی ہے، ہمارے ڈاکٹرز کے پاس تو لڑنے کے لیے یہ والا اسلحہ بھی موجود نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، تو بڑے رسک کے اوپر ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ملتا رہتا ہے نا، بہت کم لوگ ہیں جو اس اعتبار سے جنہوں نے خود اس چیز کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ ابھی کچھ کٹس آئی ہیں چائنا کی طرف سے، اللہ کرے پہنچ جائیں۔ باقی وہ ظاہر ہے بغیر داڑھی والے چہرے کے اعتبار سے ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں، لیکن اصل کرٹیکل چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ کا جو یعنی ماؤتھ ہے اور ناک ہے اور کان ہے، یہ چیزیں ڈھانپی گئی ہوئی ہوں۔ باقی یہ داڑھی کے اوپر اگر کوئی وقتی طور پہ کسی کوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے جب تک وہ ہاتھ لگ کے ادھر تک نہ چلا جائے، وہ ٹرانسفر کا ہے۔ پھر بھی آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کوئی اسپیشل ماسک کی ضرورت نہیں ہے چہرے کو ڈھانپنے کے لیے۔ عام کپڑے والا ماسک جو عام لوگوں نے بھی پہنا ہوا ہے نا، تو آپ ٹیلر میڈ خود ایک ماسک بڑا بنوا لیں جس میں آپ اس کو بھی کور کر لیں، جس طرح کئی لوگوں نے، اور صرف یہاں ماسک تو چکر نہیں ہے، آپ نے وہ اینکیں بھی پہننی ہے۔ کئی تو ڈاکٹرز جو باہر کے ملک ہیں آپ دیکھیں ان کو یہاں پہ بیچاروں کو پرماننٹ نشان بھی پڑ گئے ہیں وہ پہننے کی وجہ سے، گلاسز جو اسپیشل قسم کے ہیں۔ تو اسپیشل آپ اپنے لیے کوئی ڈیزائن کروا لیں، اور اگر اس کے باوجود کوئی ایشو ہے تو اگر آپ کی داڑھی بہت بڑی ہے تو آپ تھوڑی داڑھی چھوٹی کروا لیں۔ مونڈنے والا کام تو نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے تو کئی گورے دیکھے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھی ہیں، انہوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے، تو داڑیاں کو نرالیاں نے جنہوں نے ماسک نہیں آتے۔ اب بہت گھنی داڑھی ہو تو پھر مسئلہ ہوگا، اس کے لیے آپ اسپیشل ماسک بنوا لیں۔ پھر بھی اگر آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہے تو آپ داڑھی چھوٹی کروا لیں، جس طرح شاید افریدی صاحب کی داڑھی ہے، تو کم از کم آپ حرام کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ سنت موقدہ سے دور ہو جائیں گے، سنت موقدہ تو کم از کم مٹھی داڑھی ہے، لیکن اس سے جو چھوٹی داڑھی ہے اس میں آپ اس وعید سے باہر ہو جائیں گے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، جو سرے سے داڑھی کو مونڈ دیتا ہے وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور اس کو سب سے بڑی سپورٹ قرآن سے سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔